السلام علیکم عزیز بچوں، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پچھلے کئی دنوں سے ہم ایک سبق کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے سگریٹ نوشی کی تباہ کاریاں۔ اس عنوان کے تحت ہم نے چند ایک پیراگراف پچھلے کئی دنوں میں ہم نے مطالعہ کیا، جس میں ہم نے سگریٹ نوشی کی جو تباہ کاریاں ہیں اس کے بارے میں پڑھا۔ ہم نے یہ اس چند ایک پیغام میں یہ مطالعہ کیا کہ بہت سارے مفکروں کا یہ ماننا ہے کہ سگریٹ نوشی کو وہ ایک سانپ سے تشبیہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اس سانپ کی طرح جو ہمیشہ اپنے انسان کے جسم سے لپٹا ہوا ہو اور جب کبھی بھی یہ انسان کو ڈس لیتی۔ سگریٹ انسان کے ذہن کو کمزور بنا دیتی ہے، اس کے حرکات و سکنات پر برا اثر ڈالتی ہے، اور اکثر علماء دین نے سگریٹ نوشی کو یا حقہ کرنے کو مکروہ قرار دیا ہے اور بعض نے تو حرام تک دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ مطالعہ کیا کہ سائنسی تحقیقات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ سگریٹ پینے والوں کی زیادہ تر تعداد دل کی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوتی ہے۔ سگریٹ نہیں پینے والوں کے مقابلے میں سگریٹ پینے والے 10 گنا دل کی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ گلے اور پھیپھڑوں کا کینسر کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ تمباکو کے اندر جو کیمیائی اجزاء پائے جاتے ہیں اس میں ایک نکوٹین ہوتا ہے۔ نکوٹین کے بارے میں تحقیق کرنے والوں نے یہ رائے دی ہے کہ اس میں زہریلے اثرات پائے جاتے ہیں، نکوٹین جو کینسر جیسی خطرناک بیماریوں کو جنم دیتا ہے۔ ماہرین ماحولیات کے مطابق ہوا میں پھیلنے کے بعد جو یہ دھواں جو ہوا میں پھیلتا ہے کے بعد پورے ماحول کو متاثر کر دیتا ہے۔ اس طرح سگریٹ نہ پینے والا بھی اس دھوئیں کا کسی نہ کسی طرح شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج کل کے دور میں یہ نعرہ عام ہو گیا ہے کہ تمہاری تمباکو نوشی میری صحت کے لیے مضر ہے۔ یہاں تک آج ہم پیج نمبر 61 کا جو پہلا حصہ ہے پیراگراف ہے، آج ہم اسے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، سگریٹ نوشی سے آگ کی وارداتیں بھی رونما ہوتی رہتی ہیں۔ جو سگریٹ پینے والے لوگ ہیں ان کے لیے ایک یہاں پر متنبہ کیا جاتا ہے کہ سگریٹ نوشی سے آگ کی وارداتیں بھی رونما ہوتی ہیں۔ اکثر جو آگ بہت لگتی ہے گھروں میں، تو اس کی وجہ بھی سگریٹ نوشی ہے۔ ان کی سگریٹ نوشی سے آگ کی وارداتیں بھی رونما ہوتی ہیں، آگ لگنے کی جو حالات ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ کئی لوگ رات کو سونے سے پہلے بستر میں دبک جانے کے بعد، بستر میں جانے کے بعد سگریٹ نوشی کی عادی ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتے ہیں، جیسے ہی وہ اپنے بیڈ میں جاتے ہیں، وہ سب سے پہلے نیند کے لیے جاتے ہیں، آرام کرنے کے لیے وہ سب سے پہلے سگریٹ پیتے ہیں۔ وہ عادی ہوتے ہیں، عادت ہوتی ہے ان کی سگریٹ پینا۔ بعض اوقات وقت کا جمع اوقات وہ اسی عالم میں سو جاتے ہیں۔ اکثر کیا ہوتا ہے، سگریٹ پیتے پیتے اچانک ان کو نیند آ جاتی ہے اور سلگتا سگریٹ بڑی آسانی کے ساتھ بستر کو جلا دیتا ہے، اور اس طرح سے وہ سگریٹ کا آگ یا وہ سگریٹ جب اس کے ہاتھ سے گر جاتی ہے نیند کی حالت میں، تو اس کا جو آگ ہے، سگریٹ میں جو لگی آگ ہے، وہ اس بستر کو جلا دیتی ہے، جس کے نتیجے میں نہ صرف اس کا بستر جل جاتا ہے، جس کے بعد وہ سگریٹ جو گر جاتی ہے اس کے بیڈ میں کہیں بستر میں، تو وہ نہ صرف اس کو آگ جلا دیتی، اس بستر کو جلا دیتی ہے، بلکہ وہ خود بھی جلس کر موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ نہ صرف وہ سگریٹ گرنے کے بعد تو کپڑے جل جاتے ہیں، کبھی تو اس سے جلدی نیند کھلتی ہے تو جلدی بجھا دیتے ہیں۔ اکثر موت میں اس طرح وہ مدہوش ہوتے ہیں کہ وہ سگریٹ گرنے کے بعد مکمل آگ پکڑ جاتی ہے، اور آگ لگنے سے وہ خود اس آگ کے منہ میں چلا جاتا ہے، اور بعض اوقات اس معمولی غلطی سے بستیوں کی بستیاں جل کر راکھ ہو جاتی ہیں۔ اکثر کیا ہوتے ہیں، اسی ایک
چھوٹی سی اس غلطی سے جہاں ایک گھر میں جب اس طرح سگریٹ کی وجہ سے جب آگ لگتا ہے، وہ آگ پورے گھر میں لپیٹ جاتا ہے، اس کے بعد اس محلے میں آگ پھیل جاتا ہے، اور اس طرح بہت سارے گھر آگ میں جل جاتے ہیں۔ سگریٹ نوشی کو اچھے سماج کی نظروں میں بڑی حقارت سے دیکھا جاتا ہے۔ وہ سماج جہاں انسانیت ہو، جہاں سوچ و فکر ہو، وہاں سگریٹ نوشی کو، سگریٹ پینے کو بڑی حقارت سے دیکھا جاتا ہے، نفرت کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ سگریٹ پینے والوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے۔ اس بری عادت میں مبتلا لوگوں کو کبھی کبھار سماجی مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اکثر ایسی بری عادت والے لوگوں کو سماج میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مہذب معاشرہ جو اس برائی کے بارے میں جانتی ہے، ان سگریٹ پینے والے لوگوں کو اس محفل میں وہ تھوڑا سا تنگ نظر کرتے ہیں، یعنی کہ اس کو وہاں بیٹھنے نہیں دیتے، کہتے کہ بھائی تمہارے منہ سے سگریٹ کا بو آ رہا ہے، کہ نہیں بھائی یہاں پر سگریٹ مت، یعنی کہ اس کی تھوڑی سی حقارت کی جاتی اس آدمی کے ساتھ۔ اس فضول کی لت میں مبتلا لوگ، یعنی کہ اس بیکار اور بے فائدہ اس سگریٹ نوشی کی جب لت میں مبتلا ہوتے ہیں، یعنی کہ بری عادت جب لوگوں میں لگ جاتی ہے، نشہ کے وقت اس کے دستیاب نہ ہونے پر دوسروں سے مانگنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ جب کسی انسان کو جب یہ عادی ہوتے ہیں، اس لت کے شکار ہو جاتے ہیں، اس بری عادت پر وہ مبتلا ہو جاتے ہیں، تو جب کبھی عادی ہونے کے بعد جب کبھی ان کے پاس سگریٹ نہیں ہوتی ہے، بیڑی نہیں ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ دوسروں سے مانگتے ہیں۔ جبکہ ہم ہر ایک بافکر باشعور انسان کیا کرتا ہے؟ کسی سے مانگنا اس کی عزت کے لیے حد تک سمجھا جاتا ہے، مانگنا، بھیک مانگنا۔ لیکن انسان نشے کا جب عادی ہوتا ہے تو وہ اس کی سوچ بوجھل ہو جاتی ہے، اس کی ذہن وہ بھول جاتا ہے، اور وہ دوسروں سے مانگتا ہے، مانگ کے سگریٹ پیتا ہے، بیڑی پیتا ہے۔ وہ لوگ جن کے پاس ان کی آمدنی اتنی نہ ہو اور وہ اس بلا کا مبتلا ہو چکے ہیں، وہ مانگ لیتے ہیں، دوسروں سے مانگ کے سگریٹ پیتے، دوسروں سے مانگ کر۔ اسی لیے لکھا ہے یہاں پر، مصنف لکھتے ہیں، فضول کی لت میں مبتلا لوگ نشہ کے وقت اس کے دستیاب نہ ہونے پر دوسروں سے مانگنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں، یا بعض اوقات وہ چوری جیسے جرم میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات تو وہ جن کے پاس اپنی آمدنی نہ ہو، وہ جب ایسی مضر اور بےہودہ اور فضول بیماری کے لت میں شکار ہو جاتے ہیں، اس نشے کے عادی ہو جاتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ مجبوراً وہ چوریاں کرنا شروع کرتے ہیں۔ ابتدا گھر سے ہوتی ہے، پہلے گھر میں اپنے والدین یا بڑے چھوٹوں کے جیب سے 5 10 روپیہ 20 روپیہ نکالتے وہ سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں، اور اس نشہ میں مستحکم ہوتے جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ جب ان کی آمدنی ان کی ضرورت کے مطابق نہیں ہوتی ہے تو وہ بڑی سے بڑی چوریاں کرنے لگتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں سگریٹ بیچنے یا نوش کرنے پر سخت ممانعت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، چاہے وہ اسکول ہو، چاہے ٹیوشن سینٹرس ہو، جہاں بھی پڑھایا جاتا ہے، وہاں آمنے سامنے سگریٹ بیچنے یا سگریٹ پینے کی ممانعت ہے، منع ہے، تاکہ نئی نسل اس بری عادت میں پڑ کر اپنے مستقبل کو برباد نہ کر دے۔ تو عزیز بچوں، ہم آج یہیں تک ہی سبق کا مطالعہ کرتے ہیں، کل اس سے آگے ہم اس لیسن کو جاری رکھتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔